میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بھشانی صاحب. بھشانی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سر. آپ کو شکریہ جناب, تھینک یو. بھشانی صاحب, آزاد کشمیر کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور حکومت نے جو ہے وہ سیکشن 144 امپوز کر دیا ہے, اسکولوں کالجوں میں چھٹیاں کر دی ہیں ہر طرح کی. کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو 11 مئی جو ہے وہ انڈیا کا نیوکلیئر ڈے ہے, اور اسی دن جو ہے وہ یہ کشمیری جو نیشنلسٹ ہیں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس میں سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لاسٹ ٹائم انہوں نے جو پروٹیسٹ کی کال آئی تھنک دی تھی وہ 5 فروری کو دی تھی, جس دن پاکستان کشمیر سولیڈیرٹی ڈے مناتا ہے. اور ابھی ایک طرف کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کو ڈائیورشن کی گئی, اس کو اٹینشن ڈائیورٹ کی گئی, اور ابھی انڈیا کا جو نیوکلیئر ڈے ہے اس پہ جو ہے یہ کشمیری نیشنلسٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو راجناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ ان کی جو ڈیزائر ہے انڈین گورنمنٹ کی کہ آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کو ہم حاصل کریں گے. صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں, دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو بڑے جینوئن پروٹیسٹ ہیں, اور ان پروٹیسٹ کے اندر یہ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں, بجلی کے حوالے سے جو بجلی اے جے کے میں پیدا ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیرف نہ لگائے جائیں, جو کہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں جینوئن ایک ایشو ہے. ایک طرف جینوئن ڈیمانڈ ہے اور ایک طرف یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈائیورژن ٹیکٹکس ہیں جو وہاں پہ کشمیر کے اندر نیشنلسٹ کر رہے ہیں. آپ صاحب کیسے دیکھتے ہیں ان پروٹیسٹ کو اور اس کے حوالے سے جو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی چیمہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کا نیوکلیئر ڈے اور 11 مئی کی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پروٹیسٹ ہے, اس کو جو کوئی آپس میں ملاتا ہے یا ملانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کوئی ڈی جنریٹڈ قسم کا برین ہے جس کا ہم تو جواب ڈھونڈ نہیں سکتے, کیونکہ ہم کسی بھی جو ہے نا وہ اسٹریچ آف امیجنیشن جس کو کہتے ہیں میں لے جا کے اس کو دیکھیں تو وہ کوئی جو پاکستان کے زیر انتظام لوگ ہیں وہ 11 مئی کو کوئی سیلیبریٹ تو نہیں کر رہے نا, کوئی جشن تو نہیں بنا رہا ہے کہ انڈیا نے نیوکلیئر بنایا تھا. وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور وہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف کر رہے ہیں. تو اس کو جو کوئی آپس میں ملانا چاہتا ہے وہ بڑا کوئی ایسا آدمی ہے جس کو یہ احساس تک نہیں کہ ایک خطے کے لوگ اپنی بیسک نیسیسٹیز کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو ہم ایک سکسیسفل قسم کی کنٹری جو ہے اس کے ایک سکسیسفل قسم کی اچیومنٹ جو ہے ایکٹ آف جو ہے وہ ہے اس طرح کا, اس کے ساتھ جوڑ کیوں رہے؟ اس سے تو اب کوئی بھی دن ہم بنائیں گے تو انڈیا ایک بڑا ملک ہے, ہر شعبے میں اس نے بے شمار ترقی کی ہے, بے شمار اس کی اچیومنٹس ہیں, تو کسی دن بھی کوئی دن بنائیں گے تو کوئی نہ کوئی دن انڈیا میں اس حوالے سے ہوگا ہی ہوگا. تو اس حساب سے میرے خیال میں اب جواباً ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ اسے مطلب نکالنا کیا چاہتے ہیں کہ ان کو اس دن نہیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے, 11 کے بجائے 12 کو کریں, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا آپ ان کو ان کے حقوق دے دیں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر کیوں رہے ہیں, سوال یہ نہیں ہے کہ اس دن کوئی اور کیا کر رہا ہے. تو یہ جو ظاہر ہے کہ اس حساب سے ایک چیز بڑی کلیئر ہے جی, جو رولنگ ایلیٹ ہے پاکستانی ایڈمنسٹریشن کشمیر کے اندر وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے. آپ ایک ایسی حکومت کی بات کر رہے ہیں جس میں سامنے کیمرہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شٹر ڈاؤن ہے, شہر ویران ہیں, وہاں پہ نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی انسان ہے, ایون کتے تک, وہ جو ویگا بانڈ قسم کے کتے ہوتے ہیں نا شہر میں آوارہ, وہ بھی شہر چھوڑ کے کہیں چلے گئے. میرے خیال میں بڑے پریشان ہوئے ہوں گے کہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ ہوا کیا. تو وہاں پہ گورنمنٹ کا ایک ترجمان کھڑا ہے, اعلان کر رہا ہے جی کہ زندگی معمول کے مطابق چل رہی, کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ان لوگوں نے جو ہے وہ وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. رہا سوال ایجیٹیشن کا, تو یہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں, یہ میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا سے تو ہمیں چڑ ہے کیونکہ اس نے ہماری جو فرسودگی اور جو آسمانہ قسم کا سوسائٹی پہ قبضہ تھا اس کو برے طریقے سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا. تو اس کا نام سنتے ہی ہمیں جو ہے وہ دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کوئی میڈیا بھی دیکھ لیں جو کہ وہاں کی دکانیں اور شہر اور قصبے دکھا رہا ہے,